رب الله من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مجلس دی مقبولیت واسطے صلوات پڑھو۔ تمام گزشتگان اہل ایمان دی بخشش اور بلندی درجات واسطے صلوات پڑھو۔ تمام بانیان اراکین معاونین منتظمین مجالس و محافل ازاد مقاصد دی برآوری واسطے صلوات پڑھو۔ تاجیل فرج ولی اللہ سر روحی و ارواحنا لہ الفدا امام زمانہ دی آمد اور سلامتی واسطے صلوات پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل السفراء والمبشرين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين على أخيه ووزيره ومشيره وخليفته وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين زینت المسجد والمنبر فاتح الوحد والبدر والحنین
وبیر العالم ابی الحسن والحسین علی ابن ابی طالب امیر المومنین صلی علی محمد وآل پکا نہیں اللہ وعلى السيدة الجليلة المخدومة مظلومة محرومة أميرة أبيها التي قالت سبت علي مصائب لو أنها سبت على الأيام سرنا عليا بابا بہت دیر کھلوتی رہی ایک دعا منگو میں امام حسین دی امہ دی مظلومیت دا ایک جملہ سنائی دعا منگو شالا کہیں دھینو بابے تو بعد اپنے بابے دی محبت علا رویہ بدلدہ نظر نہ آوے نہیں تا حویلیاں چاہتیاں کھلیاں ہو دیاں وطنا سا ہوڑ میری کہے قدر جو نہیں کی تھی حسین دی اماں آئیے بابے دی مسجد آئی پہلی دفعہ نہیں آئی جدہ ہوڑ آئیے ماحول بدلے ہویا مسجدی ہوا آئی ممبری ہوا آج بابا کوئی نہ اپنے لفظاں دا کہہ دیاں روایت دے لفظیں جدہ بدلے ہویا ماحول ویکھئے بکت فابکت منفیہ اچھی اچھی رنی زہرا بطول رنی پوری مسجد رو بھئیے آدھی کھلیائی بابا بھولی نا میرے کولو غلطی بھی نہیں ہوئی مسجدی ہوا ہے ممباری ہوا ہے تے میں بھی ہوا فرمائے میرے مزیریانو بے دخل کیوں کی تھنے بحث شروع ہوئی میں کہیں ویلے بڑے حوصلے نال وزن کریں نا کیڑے سونے سونے کم کریں دی آئی پہلے قرآن پڑھے اس وقت ایمن دی گواہی پیش فرمائی ہے وقت نکے نکے لالن وادی اگوات کے دسو تھوڑی ماں سچی ہے تے جدہ وقت بھی دلیلہ قبول نہیں ہو یا بطول سر جھکایا ہے بی بی تیرے اس جملے تو کائنات قربان کرا آدھیے یا علی میری گواہی دے میں سچی میں اپنا حق منگنائیا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مَلْعُونِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فقال عز شانه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب لتبين به للناس ما نزل إليهم صلوات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 بار کل شریف تلاوت فرمائے خواجہ عمران رضا صاحب دے والدین
خواجہ صاحب دی خالہ اور باقی خاندان دے بزرگان مرحومین دے اور جناب خان امجد خان صاحب دے مرحومین دے ایصال ثواب واسطے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ اللہم حاضی حدیت منا لما بسواب حاضر قرات الارواح المرحومین دعا ہے رب کائنات خواجہ صاحب دی مجلس تفرش عذاب چھایا اطعام توام فرمایا سیلاب صدقان واسطے کھانا بھجوایا قبول و منظور فرمایا مالک انہاں دے والدین اور انہاں دی خالہ دے درجات بلند فرمایا خان سردار امجد خان صاحب دی والدین اور ہمشیرہ دے مالک درجات بلند فرما تو سارے دے مرحومین دی مالک مغفرت فرما تمام بیمار مومنین مومنات نو مالک صحت عطا فرما قبلہ سید روشن علی شاہ صاحب جناب خلیفہ خواجہ مظہر حسین صاحب جناب خواجہ اظہر حسین صدیقی صاحب اور انہوں دی اہلیہ بھائی قیس صاحب دی والدہ اور باقی جتنے حلیمان مریض ہیں اور دوائی استعمال فرما رہے ہیں مالک انہوں نے صحت عطا فرما مالک امجد خان صاحب نے صحت عطا فرما ہے کچھ مریض ہیں بھائی انہوں نے جتنے حاجات ہیں اور انہوں نے بھائیاں دے بچے بچیاں انہوں نے بچیاں سارے انہوں مالک صحت سلامتی عطا فرما خواجہ شہزاد صاحب دے بچے بچیاں اہلیہ نو مالک زندگی سلامتی نصیب فرما بھائی خواجہ حسنین اور انہاں دی والدہ اور انہاں دی اہلیہ مالک صحت عطا فرما سہی روشن شاہ صاحب دی مالک عمر دراز فرما جتنے اہلیمان جو حاج تا عارض مو لے کے آئے مالک توڑیاں پوریاں فرما سیلاب زدگان دی مشکلات مالک آسان فرما انہاں نو مالک وقت آبادی نصیب فرما راہیان کربلا مسافرین زوارت ابا عبداللہ الحسین مالک انہاں دے واسطے راستے کشادہ فرماوے بھائی گوھر صاحب باقی جتنی میرے بس میں دوستاں ہیں غزنفر خان صاحب خواجہ عزیر صاحب جناب جامباز جتوئی سکول والے خواجہ اجاز صاحب دے بچے سارے انو مالک خیر خوبی نصیب فرما دین دنیا دی بھلائی نصیب فرما قیس نو عمر دراز والی اولاد نصیب فرما یوسف گمگشت یہ زہرا امام زمانہ دا جلد ظہور ہو بلند آواز نال صلوات پڑھو پاکا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ یار کو گلاس پانی دا تو نعرہ حیدری نعرہ صلوات میرے بعد اجا دو اہل علم پڑھن والے ہیں کوئی تھوڑا جا وقت میرے واسطے بھی پہلی بات مجالس نو غنیمت شمار فرمایا کرو مجالس دی محفل نو عام نہ سمجھا کرو مجالس دے مفاد دے ہوتے نظر رکھا کرو کچھ مفاد حاصل کرنے ضروری ہوندیں خود کسب کرنے پوندیں کچھ مفاد اپنے آپ بندے نو حاصل ہو ویندیں مجلس تو درس لینا تربیت لینا کردار دی تہذیب سکھنا مجلس تو اللہ دا دین سکھنا یہ آدمی واسطے لازم ہے مجلس دی وجہ تو مشکلات دور ہونا نام اعمال ثواب لکھی وننا اللہ دی عنایات نصیب ہونیاں امام حسین دی اماں دیاں دعاواں ملنیاں بہت ساری مشکلات دا معالجہ ہو وننا آسانیاں نصیب ہونیاں اے اپنے آپ مجلس کرامن والیاں نو مجلس سنن والیاں نو مجلس اچ باہن والیاں نو
تے جے کوئی خلوص نال پڑھے تا مجلس پڑھن والیاں اپنے آپ حاصل ہو جاتی ہے۔ مجلس اعزا بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی عبادت ہے، بڑی پاکیزہ عبادت ہے، ساری دی ساری نیکی تے مشتمل ہے۔ اللہ دے ملائکہ شریک ہوندن، انبیاء دی ارواح شریک ہوندیاں، خود پاکاں دی ارواح شریک ہوندیاں، امام حسین دی مجلس دی آرزو کریں دیاں۔ اگر میسر ہوئے تو مت سمجھو مجلس تے گیا تا اتنے ہزار دا نقصان ہو جائے گا، مجلس تے گیا تا اتنا سارا مالی نفع گھٹ جائے گا، نہ جیڑا کچھ مجلس تے آون نہ لب دائے او تینو چکے نظر نہیں آندہ۔ اس واسطے ایسا سمجھنے آئے جو مجلس تے گئے تا کیا، مجلس تے نہ گئے تا کیا۔ مجالس اعزا کیوں ہونیاں چاہیے؟ اسی بہت سارے لوگ امام حسین دی عقیدہ دی وجہ تو مجلس تے جان دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور صرف مجلس تے جامنا کافی سمجھ دیں نا۔ میں ہوں اپنی بات شروع پہ کردا جی تمہیں مضمون اپنا شروع کرنا۔ بناون والے خالق نے انسان نو زندگی دیتی ہے، زندگی دیون والا فرمائندہ ہے زندگی جدن دیتی میں تو میری مرضی دے مطابق ہوئے، ایک گزارے میں میری مرضی دے مطابق۔ کسے ہی انسان نو مالک نے ہاتھ وچ قلم کاغذ تختی اور قلم دے کے نہیں ٹوریا، جو جڑی شاید چنگی لبھی اوہ لکھ دا ونجے تے او دے مطابق زندگی گزارے نا۔ انسان نو بھیجیا ہے، زمین آباد کیتی ہے، زمین نو رزق دا وسیلہ بنایا ہے، بارش نو رویدگی دا وسیلہ بنایا ہے، ہوا نو زندگی دی بقا دا وسیلہ بنایا ہے، چاند تے سورج نو تمازت اور روشنی دا وسیلہ بنایا ہے، لیکن انسان نو زندگی گزارن واسطے خود آئین عطا فرمایا ہے، جیڑا وحی دے ذریعے نازل ہویا ہے، قلب مصطفیٰ تک پہنچیا ہے، اور فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ، ہم نے تیرے اوپر کتاب نازل کی ہے، لِتُبَيِّنَ بِهِ لِلنَّاسِ، تاکہ میرا پیغمبر تو اس قرآن دے ذریعے انساناں نو دسیں ما نزل الیہم، اللہ پاک نے طرز زندگی کیا نازل فرمایا۔ ایک طرز زندگی ہے جڑا اللہ بنایا ہے، ایک طرز زندگی ہے جڑا اساں آپ بنا لیا ہے، ایک طرز زندگی ہے جسے جیسی آزاد آئیں، نہ اسے جیسا اللہ دے پابند آئیں، نہ سا اسے لوکاں دے پابند آئیں۔ میری منشا، میری مرضی، یہ تیسرا طرز زندگی ہے۔ جبکہ اگر کوئی اللہ تے ایمان رکھ دائے تو اس نو اس بات دا پابند ہونا پوسی کہ میرا طرز زندگی وہی ہے جو میرے اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اے مجلساں اس واسطے رکھیاں گئی ہیں تاکہ انہاں مجلساں تینوں وہ طرز زندگی دسیا جائے جس تے نال تیری زندگی کامیاب ہو جائے اور تو سرخ روح ہو کہ اللہ دے حضور پیش ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ کتنے بندے ہیں جڑے اے اتھائیاں آکھ سکتے ہیں جو بے شک ہونے بھی موت آ ونجے تو میں مرن واسطے کیا خیال؟ بہت کم، میں سمیت مالک فرمیندہ اس واسطے ادھے آمن واسطے تیار نہیں ہوندے جو انہوں پتہ ہے بما قدمت ایدیہم، جدے ویندے پہ آئے ادھے کچھ کیتا کوئی نہیں سے،
تے جڑا کما کما کے لئی کھلیاں اینو چھڑیں دیا دل دکھ دے ارمان لگ دے اجا ہور رہے گھنو اجا ہون تا مکان بنایا سے اجا ہون تا اے زمین آباد کیتی سے اجا ہون تا کوئی زندگی اچ رنگ ڈھنگ آیا ہے طرز زندگی جو میرے اللہ نے نازل فرمایا ہے وہ قرآن ہے ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ اسلام لے آنا ہی تب مکمل اسلام لے آ گزارا میں نہ بن یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض یہ قرآن کے کچھ حصے پہ ایمان لے آتے ہیں اور کچھ کا کفر کرتے ہیں کچھ کو منے دن کچھ کو نہیں منے دے ہون تا ماشاءاللہ معاملہ بہت آگے چلا گیا ہے ہون تا جناب ہر پاسے مرضی چلی کھلی ہے ہون تا مجلس اچ مرضی ہے بانی دی مرضی ہے جیویں مرضی اشتہار بازی چ مرضی ہے ہون اشتہار نکل دے پین اور پھر مجلس مرضی معصومین تک جاری رہے گی اگے لکھیندہ خواجہ مظہر حسین زندہ ہوئے اللہ اور ہمت دے بھی اگے لکھیندہ ہاں انشاءاللہ ہون کے مرتد قسم دے بندے تیرے مذہب اچ آگئن جڑے ہون انشاءاللہ دی جگہ تے انشاءاللہ لکھی کھلے آج جڑے بندے سوشل میڈیا دیکھ دے ہو میری نظریں بھی گزردہ ہے میں بھی انہوں دیکھنا انشاءاللہ اور اگیا دیا سے اللہ جل جلالہ ہون کلا لکھیندہ ہے مولا علی جل جلالہ تے ایک قوم ہر شاید تو اگاں ودھیے جمن شاہی اگاں انہوں ناکھیا مالکی یہ ساڑے یہ ہن جیڑے اس دری دے اے متولین یہ مالکن تے یہ وارثن نہ دوست فَادْخُلُوا فِي السِّلْمِ کَافَّةً اسلام میں داخل ہونا ہے تو مکمل داخل ہو جا تیرا عقیدہ ہوئے تا قرآن دے مطابق تیری روش ہوئے تا قرآن دے مطابق تیرا حلال حرام تلاش کرتا قرآن دے مطابق جائز ناجائز تلاش کرتا قرآن دے مطابق تیری زندگی دے اوقات دی ترتیب ہوئے تا قرآن دے مطابق لیکن ایسے نہیں ملے گا صلوات پڑھو محمد وآل محمد لیکن انہیں کام نہیں بنا میں ادھر ویکھو گچیوں اتا کار کے وے دیو میں تو انہوں گال بیٹھا سمجھے نا جھاٹتا ہی وانج کھلو سر مجلس سونا ہے ہو جیا کتھا ہے خواجہ عمران دے گھر مجلس ہے پڑھنا لے کون آئین مقصود بری بلوچ بھی آ قبلہ علامہ سید محمد تقی بھی آئین مولا ابرار صاحب بھی آئین بھالکی میں ہر کہیں بڑا چنگا پڑھیا ہے بڑا چنگا پڑھیا کہ پڑھیا نے پڑھیا تا بڑا چنگا انہیں پر بیلی جھوٹ نہ بلا میں کو ہونا تو کیا مجلس سڑی دوسرا ہمیشہ ایسے شاگرد فیل ہوندن جیڑے اپنی کلاس روم وچ استاد دا سبق توجہ نال نہیں سن دے میں ہونی تیرے کو پوچھا نا جدا گواڈی نال لڑیا ہمیں او ہمسائے نال یاد ہے اکسے ہاں ٹائم کیڑا فلانا اون کیا کھا وہ انجا کھا وطیں کیا کھا میں انجا کھا یاد رہندہ نے نا گواڈی علی لڑائی یاد رہندی ہے لیکن مجلس سالہ موعظہ یاد اللہ اکبر اللہ اکبر آئین زندگی ہے قرآن بابا قرآن دو مطالبے کردہ ہے یا قرآن پڑھ یا قرآن سن یا قرآن پڑھ یا قرآن سن اسا دو کام کرنے واسطے تیار نہیں ہے نہ سا قرآن پڑھ دیا ہے تے نہ سا قرآن سن دیا ہے
کسی بزرگ کو پوچھیں ہن ماشاءاللہ تو آثار قدیمہ جو شمار ہونا ہے بابا اے دس جو ساری زندگی کتنے ختم قرآن دے کیتے ہی نہیں جڑا آپ تلاوت کیتی ہے خود تھوڑے گھر تلاوت دا رواج ہے تلاوت قرآن دا رواج ہے نا انشاءاللہ پڑھ دیو پیچھو تھوڑے آکھیا ہے ڈھیرا انہیں میں دروے کی رکھیا ہے چلو جڑے پڑھ دیو الحمدللہ باقی انہوں توڑے نال رش ہونا چاہیے ہے روزانہ معصوم فرمایا علی والا وہ ہے جو روزانہ کم از کم 50 آیات قرآن کی تلاوت کرے کم از کم ہون ساڑے کو رولا بیا بنے کلکے جہاں مجلس کرامنی ہو دے بوئے تے گئے کھلے ہیں ڈنگورا چاہ کے وقت مجلس کدا ہے فلانے دے کہیں نو پیسہ دینا ہے فلانے اگے کئی دفعہ انہوں سنے ہیں اسے کوئی نواں بندہ بلا فلانا سنے ہیں وڈا پڑھدا ہے وہ دنیا دے پچھو لگی ودیے 3.5 لاکھ تو تلے گل نہیں سندا ساکھا میں وال 3.5 لاکھ کی دکھنا 50,000 میڈے سا 50 اوڈے سی 3.5 لاکھ دے دے پہ مو نے پڑھائیں دے پہ وہ آیا ہوئے گلہ تین خوش کرنے کرے دا وہ لگ گیا 3.5 لاکھ ادھے لگ گیا ہے مسیح انہیں ویلی پئیے مولوی کوئی نہیں پیش نماز کوئی نہیں بچیاں نو بنیادی تعلیم دیوان والا بندہ کوئی نہیں سانو قرآن پڑھ کے سناوان والا کوئی نہیں اللہ دا دین دسن والا کوئی نہیں اسی بڑے مومن ہیں فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ مکمل ادھورا نہ مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ لِتُبَيِّنَ بِهِ لِلنَّاسِ تاکہ تو لوگوں کے لیے بیان کرے کہ ان کے لیے کیا نازل ہوا ہے عقیدہ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ انما الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا سورہ کاف دی اسے ایک آیت غور کریں تیرا ادھا دین ٹھیک ہو ویسی کیا قل انما انا بشر مثلکم عظمت پیغمبر ذہن چلیا نظر آتا ہے بشر کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے چلتا بھی ہے درد بھی ہوتا ہے دھوپ بھی لگتی ہے نیند بھی کرتا ہے بیویاں بھی گھر میں ہیں بھوک بھی لگتی ہے لیکن فرمایا نا اس سے آگے بھی ایک درجہ ہے ہر بشر وحی کے قابل نہیں ہے میں وہ بشر ہوں جس پہ وحی نازل ہو میں وہ بشر ہوں جس پر اپنے جٹاں بھراواں نو سمجھائیں پڑھے لکھے سمجھ گئے ہو نا اے جڑے میرے جٹ بھرا بیٹھے ہو جڑے مویشی پال دے ہو گائیں مجھی رکھنے لے اگر باہروں دوڑ دو آویں اور بھج دے ہو یا گھر آکھیں بیوی نو جلدی کریں برتن دے میں ہمیں گاں دا دودھ کرنا ہے ماج دا دودھ کرنا ہے اگوں آکھ سی کھلویں بھاویں جتنا ہی پیا کبڑی میں نا میں آدھا جلدی دے آکھ سی کھڑتا صحیح دینیاں تو آکھ سے میں نا دا چھتی کرنا آکھ سی کھڑو دودھ جئی شاہے میں کو برتن صاف تا کرن دے دودھ نور ہے تو ان سمجھ آئیے نا بھاویں گالی مندے کے بندے ڈھیر کبڑی میں تا بیوی نو گالی کٹھی رکھ دیں کیا خیال ہے جڑا بندہ بیوی نو گالی کٹھی اوہی ملائکہ لکھ دیں یا نہیں لکھ دیں سچی دسیا ہے جڑے لے غصے چاہ کے بندہ اپنی بیوی نو گالی کٹھے تو ملائکہ اوہی لکھ دیں
تیرا کوئی ملائکہ لکھ دینا دا حساب دیونا پوسی یا کوئی نہ دیونا پوسی تفاظ ذرا گنے سے ہی جدہ دا پرنے آئے ہونے تائیں کتنے سارے کاغذ کالے کرائے نہیں توجہ رہے خاتون برتن دین واسطے تیار نہیں ہے جو اے برتن دودھ دے قابل نہیں میں اس نو پاک صاف بنا لیں ہون خود اندازہ کر جیڑی ذات نے وہی اتاریے قرآن جی تھے اتاریے او کتنا پاک ہے إِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ یہ اللہ کی تنزیل ہے روح امینی سے لے کے آیا ہے اس نے تیرے قلب پہ اتارا ہے پھر ادھے دے نجاوی تکڑا رہی قرآن اترے قلب محمد تے قرآن جدائیں لین ونجے قلب محمد دے رشتہ دار کو رہے الفاطمہ تو بذاتو بنی فاطمہ میرا حصہ ہے نعرہ حیدری نعرہ سلوہ صحیح قرآن بڑا سوڑا پڑھتا ہے اتہار ویلے ونجو تو قرآن پہ پڑھیندہ ہوندہ ہے قرآن نوی نہ چھوڑی لیکن خیال رکھی جو قرآن جڑا لبدائے تے بائے سے ہدایت ہوندہ ہے کتھوں لبدائے نحج البلاغت میرا امام فرمیندہ ہے فرمیندن الا ان هذا هو القرآن الصامت وعلا القرآن الناطق زمانے والو یہ قرآن صامت ہے علی قرآن ناطق ہے اگر توڑا خیال جو تانو سمجھ آوے سی فستنتکو بھلا قرآن کو بلوا کر دکھاؤ ذرا قرآن نو بلا کے تو دکھاؤ وَلَن يَنْتِقْ بِكُمْ یہ قرآن تمہارے ساتھ کبھی بھی نہیں بولے گا جب اس قرآن کو علی بلائے گا تو پھر قرآن بولے گا متوجہ رہنا ہے قرآن پڑھنا ہے تے ہر ممبر تے آکے شور مچاونا لیتے اعتبار نہیں کرنا کہ میں تینو قرآن چو تلاش کر دینا ہے قرآن دے ویچے نہ لکھ لیا کر یا ہمت کی تھی کر جو نال ترجمہ علامہ فرمان علی رحمت اللہ علیہ دا لے گیا کر تے جدا کوئی جرتیلا تینو اغوا اور تینو گمراہ کرن واسطے کئی نوی گل تیرے مذہب داخل کرنے لیا کہ جو تینو قرآن چو تلاش کر دینا کوئی ڈر نہیں اگا ود کے قرآن دا وہ صفحہ چھگو لیا کرنا انہاں کیا کر اے آیاتی پڑھ اے دا ترجمہ ہی پڑھ وات داس جڑا کوئی توں آدھا پہ ہیں او حق کے یہ جڑا کچھ قرآن چھ لکھے ہو جائے اے حق کے بہت سارے لوگ بیچارے سادہ قرآن چاہتی کھڑا ہوا قرآن چاہتی کھڑا ہوا تیرے اردہ گرد قرآن کوئی نہیں چمین دے وہ سارے سچے چاہیے کھلے ہوں دے یار میرے جاٹ پھر آ بیٹھے ہو توڑے اردہ گرد انہیں بیچارہ نو آپ جو کائشہ نہیں آدھی وہ آپ وہ کچھ تے سانو چاہی دائیو کچھ ہوندہ بھئی نا وڈا بن جاوے تے بندے آکھن فلانے اتنے لکھیے نو پڑھایا نے تے جناب بڑی دنیا ہائی تے ہیا ہو ہائی میں کدھائی مجلس پڑھن گیا میں دے سرگو دیالے پاس سے تے اتھے مسجد نال امام بارگاہ اے جنوب والے پاس سے ہائی شمال والے پاس سے تے میں جنوب والے پاس سے بیٹھا ہوں جتھے میں بیٹھا ہوں دے نال دے گاں دی کڑ کڑ بھی ہائی کفگیر اتھے او دے کھانا بھی آ ادھوں اذان آ گئی میں نے کیوں نے تائیں وقفے تو بعد پڑھنا ہے اذان جو آئی میں ٹور پہ اپنی نماز پڑھ سا جماعت نال تے وقت تو اس تو بعد مجلسی پڑھ سا ہون میں ٹورا مسید دھر تے بندے ٹورے نا میں کہوں میاں اذان آئیے
ان سے رہلائیں میں کہا اذان دا کیا مطلب ہوندہ ہے؟ میں کہا اذان آئی تا مسجد وینا کدا غور نالک بھال کے ڈٹھا کر جو اس مجلس دی بنیاد نماز ہے، دا مقصد نماز ہے، دا مفہوم نماز ہے، دا سبق نماز ہے، اس سرمایہ نماز ہے، تیری اس مجلس دا سرمایہ نماز ہے. کدا مجلس تو بعد جے دل اچ نماز دا شوق پیدا ہو جائی تا تو آزادار ہیں. جے مجلس تو بعد دل اچ نماز دا شوق پیدا نیوی ہویا تا رنج نہ ہوئیں وقت تو ازادار کہنے ازادار کہنے. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ میں بشریت میں تمہارے جیسا ہوں یوحا الیہ لیکن میرا مرتبہ اتنا بلند ہے جو اللہ دی ذات میں نے طاہر بنایا ہے، طہر بنایا ہے، من مالک پاک بنایا ہے کہ میرے اوپر وہی نازل ہو سکتی ہے. انما الہکم الہ واحد تمہارا معبود صرف ایک ہے. تھوڑا معبود کون ہے؟ اللہ. نماز کہیں دی اللہ دی، سجدہ کہیں دا اللہ دا، یقین کہیں دا اللہ دا، جھکاؤ کہندے سامنے اللہ دے. انما الہکم الہ واحد اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی. قرآن پڑھنا اللہ سمجھ دے کہ حسینیت قرآن تو شروع ہوندی ہے، قرآن تے ختم ہوتی ہے. تو کیسا حسین والا ہے؟ قرآن کہتا ہے الہ ایک ہے، تو حسین دے دروازے تے سجدہ کرے نا. یہ پیشانی تو حسین کے اللہ کو جھکنی تھی. تیرا عقل ٹھیک ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد اور تمہارا معبود ایک اللہ ہے. کہ میرے یار اے دنیا دار مولوی بھی ہیں، میں آپ ہی کوئی نہیں ایڈا چنگا. وہ بات تیرا دل راضی کرنے واسطے دینا. سجدے دیاں دو قسمہ ہیں، ایک سجدہ تعظیمی ہے تے ایک سجدہ تعبدی ہے. اسا تا کدائی نہیں پڑھیا نہ کہیں معصوم دے فرمانے چنے کدائی عمل جو کدائی فرمائے انہیں جو سجدہ تعظیمی بھی ہوندہ ہے. مذہب اہل بیت ہے کوئی تعظیمی سجدے کا وجود نہیں ہے. نہیں ہے. کوئی آنکھی رکھے تھا آنکھی رکھے. سجدہ صرف میرے اللہ. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ یہ تمام کائنات اسی کی تسبیح کرتی ہے، اسی کی تسبیح کرتی ہے. یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض اس کی تسبیح کرتا ہے وہ سب کچھ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے. رنج نہ ہوئے. ان المساجد للہ فلا تدعو مع اللہ احدا یہ سجدے والے مقام صرف میرے اللہ کے لیے ہیں. سورہ جن نے بھائی ایڈی آیت ہون میں پڑھی ہے. اس سورہ جن نے کھڑی ہے. سورہ جن 29 پارے چاہے جنہ بھی انہی یار دین ہے جی میں توہاڑا دین ہے. جنہ واسطے بھی انہی عقیدہ ہے جی میں توہاڑا ہے. جنہ واسطے بھی حرام حلال انہی ہے جی میں توہاڑے واسطے. جنہ واسطے بھی انہیں رسول دی ضرورت ہے جی میں انسانہ واسطے ہے. جنہ دا بھی انہیں امام ہے جی میں انسانہ دا ہے. اور ای میج تینوں جاندہ ہے جو 5 وقت دی نماز پڑھ کے کھلانا ہے. السلام علیکہ یا امام الانس والجان میرا 12واں میرا سلام ہو. تو جنوں کا بھی امام ہے اور تو انسانوں کا بھی امام ہے. جڑا امام ہوتا ہے جنہ دا بھی امام ہوتا ہے انسانہ دا بھی امام ہوتا ہے. ان المساجد للہ یہ مسجد اللہ کے لیے. فلا تدعوا مع اللہ احدا اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ بلانا. قل انما سورہ کہف دی آیت پڑھی آخری آیت ہے.
تو نے ایک عمل بھی دسی جاواں جیڑا بندہ رات نو اے آیت پڑھ کے سمے تے ارادہ کرے جو میں اتنے وجہ جاگ ونجاں تو او دی نیند رو کھڑ جائے گی اس لئے. اور جیڑا بندہ سم دے لے وضو کر کے اپنے بستر تے سمے اور اے آیت پڑھے تو جتے ستا پہ ہوندہ ہے اتھو لے کے تے مسجد الحرام تک اللہ دی ذات ایک ایسی نور دی صف بنا دیندہ ہے جس اچ ملائکہ ہی ملائکہ ہوندن تے اے جڑا بندہ آیات پڑھ کے سمیں او ملائکہ ساری رات تسبیح کرتے ہیں اور اس سونے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں. اللہ کرے تو انہوں یاد ہو پوے یاد کر لوے آئے کئی چیزاں یاد کرنیاں پوندیاں تے کئی آپ پہ آندیاں. توڑے علاقے کوئی سکول ہے جڑا گالیاں سونے سکھائیں دو ہوئے کوئی کالج توڑے علاقے ہے کوئی نیچے لکھا کھلا ہوئے کہ آپ بچے ہمارے پاس بھیجیں ہم آپ کے بچوں کو بہترین گالیاں سکھائیں گے. کوئی ہے یہ کدھو سکھویں دیں یہ ساڑھے بال جڑے گالی کٹ دے پہ ہوندے یہ کدھو سکھ دیں بول پو ساڑھے کول ہونا تے ایسا کدھو سکھی ہیں یہ آیت یاد کر لینا. فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. بات ختم ہو گئی اور آیت دا بہت پیارا مفہوم ہے. فرمایا جسے یقین ہو کہ اس نے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا تو وہ نیک عمل کرے. معلوم ہویا جدہ میں نو نماز چنگی نہیں لگ دی میں نو اللہ دے حضور پیش ہون دا یقین تے جدہ دودھ ہچ پانی رلیندہ کھلا تے آنا شالا ڈبے آلے نو پتا تا کئی تو ڈھیر ڈریا کھلا کہنے کو ڈھیر ڈریا اللہ کو ڈریا تے جڑے پانی آلے پیسے لے آجاں بھکا سٹے میاں کدھے کیتے ہم جڑے پانی آلے پیسے لدھے ہیں کدھے کرینے ہیں اور جو حالے آلے جو پانی آیا تے جھگے ڈھائے گئے ان کے پتہ اپنا حصہ ونڈن آیا ہوئے. خواجہ زر حسین بندے اندر میری ماجھ لوڑ گئی ہے میری گاں لوڑ گئی ہے کہ پتہ ہو اپنے حصے دی لوڑ آیا ہوئے میں انہیں ہی طرح لائن دے ہو اور ڈیر بندے میں نو گالی کر دے ویسے ادھو فلاٹ دے رولے ہو یا سے ادھو مالوی میڑے کھلا دیں داس نراز تا نہیں ہوئے. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا نیک عمل کرے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا اللہ کرے سمجھا سکا اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے. ساکسا کریں دی اللہ واسطے ہیں کتھے اللہ واسطے کریں ہیں جڑا نے او کام کرانا لوکاں نو چنگا لگے مجلسیوں کے لوکاں چنگی لگے نماز پڑھائیں بندے آ کے نسا نمازی آئیں یہ بندیاں نوے شریک کی تھی نہیں کھلا. یہ عبادت جڑی ریاکاری ہے مولا امیر فرمائندن ان ریاکاری شرک کا ایک چھوٹا حصہ ہے. ایک صلوات پڑھ دے سائن تشریف لیا پھر بھی صلوات پڑھ دو پھر بھی صلوات پڑھ دو. ساری زندگی آبا اجداد نے بھی اور سائی نے بھی اس بے دینی دے محاذ دے ہوتے بے لوس لڑ دے ہویاں بغیر کسی لومہ لائم دوئی فکر کیتے این پاکیزہ گزار چھوڑی ہے کہ مشعل راہ ہے. الحمدللہ زندگی قبلہ صاحب دی خدا زیادہ سانو سائن دی
اس سایہ نورانی تو زیادہ مستفید فرماوے، ہمت ہونے قوت ہونے، میں سائن زیادہ مزاحم نہ ہوں تاکہ زیادہ استفادہ کرو۔ 2 سیدادیاں پڑھنا ہے۔ ویسے تاں اسی ہر ویلے الحمدللہ ارادت ہے سائن دے غلام ہے، ہر ویلے سائن واسطے دعا کر دیا تو ان سارے خلوص نیت نال سائن دی صحت قوت ہمت واسطے ایک بلند صلوات پڑھ جا۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنی عبادت میں کبھی کسی اور کو شریک نہ کرنا۔ نماز اللہ واسطے، مجلس اللہ واسطے، صدقہ اللہ واسطے، پڑھنا ہے تو اللہ واسطے۔ انہاں بزرگاں کو جدہ پڑھن گیا نا، انہاں فرمائے دیکھو بھی خدا کے لیے پڑھنا ہے تاکہ اللہ کے دین کی خدمت کر سکیں، خدا کے لیے پڑھنا ہے، جو کچھ کرنا ہے خدا کے لیے کرنا ہے۔ جدہ اتھو تک بندہ پہنچ جاندہ نا کہ جو کچھ کرنا ہے خدا کے لیے کرنا ہے، تو وقت کتنی بڑی غیرت آویں دیئے اور اتنا استقلال آ جاندہ ہے جو وقت باطل دے سامنے کسی صورت بھی جھکن واسطے تیار نہیں ہوندے۔ کربلا دے وچ سیدان دے نکے نکے بچیاں ترائے دہاڑے پیاس نبھائیے، لیکن میں کدہ ہی نہیں پڑھیا جو دشمن دے خیمیاں چو پانی منگڑ گئے ہوں۔ کسی سیدان دے بچے نے دشمن دے خیمیاں چو جا کے پانی نہیں منگیا۔ اور میں آدھا اس تو زیادہ وڈی ہمت آئی انہاں ماما دی کہ جڑیاں اپنے بچیاں دے سکے لب ڈٹھیں لیکن انہاں دے پیران دے وچ تسلسل نہیں آیا۔ اے مستورہ سندیاں بیٹھیاں شامی ون کے پوچھ لوے آئے، بچہ اگر گھارا ہوئے نا روٹی منگی رکھے، سیب منگی رکھے، کھانا منگے، کوئی اور شے، ممکن ہے ماں تھوڑی جی دیر کر جاوے، لیکن اگر کسی ماں کو لودا کوئی بچہ پانی منگے تو ماں فوری طور تے سارے کام چھوڑ کے بچے نو پانی دیں دیئے۔ کیڑیاں ہمت علیاں ماما ہیں جو اونچی اونچی آوازاں پہ سن دیا ہیں، ایک ہاتھ جام دوسرا ہاتھ ساتھی دے ہاتھ خیمیاں دے وچوں نکے نکے بچیاں دی آوازاں بلاندہ ہیں، العطاش العطاش العطاش۔ خطا نہ کرا تو 2 جواناں نو قریب کربلا نے جنگ دی طرف جاون دی بڑی اوکھی اجازت دیتی ہے اور اشاریاں نال دیتی ہے۔ ایک لیلہ دلال علی اکبر، ایک ام البنین دلال عباس۔ علی اکبر بھی دعا تو سمجھے جو بابا راضی ہے، تو جناب عباس نے فرمایا اچھا غازی جے وننا ہی نا تو فَطْلُبْ لِهَٰؤُلَاءِ الْأَطْفَالِ الْمَاءِ وَتْوَنِ انہاں بالاں واسطے پانی لیا، انہاں بچیاں واسطے پانی لیا۔ میں واقعاً اے چیز میری نظریں چو گزری ہے کہ خوش ہوئے جناب عباس، این فرحت مسرت دے آثار غازی دے چہرے تے ظاہر ہوئے۔ جدہ امام فرمایا جو جا میدان بڑے خوش ہو کے آئیں، اس خیمے تائیں تا بڑے خوش لگے آئیں جڑا خیمہ مشکیزیاں دا ہاں، لیکن جدہ اس مشکیزیاں آلے خیمے کو لا کھلن نا تھا رج رنہ ام البنین دلال، کیونکہ او خشک مشکیزیاں نال بھریا پیا تے جتھے پانی رکھی ہوئے نا وہ تے تھوڑی جی سیجا لون دیئے۔ ایک منظر ڈٹھا ہے جناب عباس نے تے وقت رج رنہ کیا اکثر ساڑے کتب مقاتل لکھیا ہے کہ بچیاں آئیں اپنے گریبان دے بٹن کھولے ہو جائیں، وہ تو مٹی ہٹا کے کوئی بچہ ہوتے سینہ لیندہ، کوئی بچہ ہوتے رخسار لیندہ، کوئی مٹی چاہ کے اپنے رخسارے ہوتے لیندہ، تے آواز آئیں دیا یا لاتاش اللہ۔ یہ پیاس کوئی اتنی کربلا دے وچ یادگار بنی ہے جو نہیں بھلی باقی رہنا لیانو ہے پیاس۔ امام دا عمل بھی دسیند ہے جو امام نو بھی پیاس یاد رہی ہے، اور آخری وقت امام دی بیٹی دا عمل بھی دسیند ہے، تے وقت امام دی بھین دی او کرب شام علی مجلس بھی دسیندی ہے جو کتنا خیال آنے کربلا لیان دے تسے ہومن دا۔ اس واسطے جو جدہ زلجھنا آیا ہے
تے دھی گالے چمائیں پائین تا ہلو ہلو پوچھے اسا حال سکیا بھی گھوڑا میں نے تو دس کہے میرے پیو نو پانی پیوایا کہے زہرا دے لال نو پانی پیوایا میرا بابا بہت سا ام قتلات شانا دو جدہ پیو دی قبر بنا کھلائے نا غریب تختیاں لیندے ہو نا تختیاں لیندے ہو نا میرے امام نے بابے دی قبر دے ہوتے اپنی گوشت مبارک نال لکھیا ہازا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب قتلو عطشانا یہ اس حسین دی قبر ہے جیدہ بابا علی ہے دادا ابو طالب ہے جنہوں لوگا فرات دے کنارے پیاسا مار چھوڑا اللہ اللہ بس ایک جملہ بہن دا تے ایک کربلا دا جدہ کربلا اجازت ملی سنا شام اچ اور شرط لائی کہ میں اتھے مجلس پڑھنی ہے اتھے مجلس پڑھنی ہے دو کام بڑے اوکھے جائے بلکہ ترائے پہلا کام جدہ اس محل دے دروازے تے آکھلی نظارہ دی تھی تے ڈٹھا ہے جو کلینہ وچھی ہوئی ہیں فرمایا سجاد انہوں آکھو کالینہ کٹ لو میں مٹی تے بہ کے بھران رومڑا ہے میں کربلا جو نکلیاں میں مٹی تے ستا ہویا بھران ڈٹھا ہے میں خاک تے بہ کے رومڑا ہے دعا کم قبلہ صاحب کو معذرت میں ترجمہ کوئی نہیں کرنا تو متحملی نے صحیح ترجمہ برداشت کر ویسن عربی جان دینے تینو بھی سمجھ آ ویسی میرے کیا فیتوں دوسرا کم جدہ بنی امیہ دیاں عورتاں میں نا تے قریش دیاں تے اچھے اچھے لباس پائی وے دیوں میں نا دروازے تے کھڑیوں بنی نا آکھنا لباس بدلو او تھا اجا او پائی وے دیئے رڑا کربلا چھپا آئی جان سیدت زینب ہے فی ارسل سیابیا جدہ علی دی بیٹی آئی لباس اتھائیں بھرا دی مجلس پڑھیس تے میں تسلی نال پیاتا اس تو اگاں نہ پڑھن والی پڑھ سکی نہ سنن والے سن سکے مجمع کربلا دا شریک ہیں شام دیاں عورتاں ایک لفظ آکھیس تے وقت خود بھی غش کھا گئی تے عورتاں چی کو حرام بپا ہو گیا فرمایا قتل اخی عطشانا لوگاں میرا حسین پیاس زینے ذوالجنات اوکھے چڑے ودے آئیں زخمت رت جاری آئی کہیں کہیں ویلے سجے لوڑوائیں دے آئیں کہیں لے کھبے لوڑوائیں دے آئیں میں انجھے پڑے آیا دے آئیں ہیک گھٹ پانی جڑے لوگا ندیم سرور دے نوہے سنے نے میرا چونکہ بہت پسندیدہ لفظ خود بھی رج کے رو لینا ایک جڑا بی بی دی حسرت تعالیٰ نوحہ پڑے آئے میں نے بہت پسند ہے گویا کہ بی بی فرمایا خود چل کے کیوں نہ آگیا پانی کو کیا ہوا میرا جو حسین تسا فرات بھاج کے کیوں لے آیا جو شبیر تو تسا بس بھائی بار بار فرمایا نے ایک گھٹ پانی بج دیو ایک گھوڑے تو نیزہ لگائے شبیر سجے رخسار دے بلتھن مقتل تائی کئی واری جھڑیں تے کئی واری پہنچیں ایک فرد جیندہ نائے ہلال ابن رافع نافع نا ہلال ابن نافع بجلی کربلا دا شہید ہے ہلال ابن رافع جڑا امام دے لشکر دا نہیں ہلال آگئے جدہ میں سنے جو زہرہ دلال پاڑی منگ دائے میرے کلوں برداشت نہیں ہویا میں کہ ہر چھباد آباد جو ہوندہ پیا ہوئے میں حسین نو پانی پیماونا ہے میں کوزہ چاہ کے فرات دو دوڑے آن میں فرات ہی چو کوزہ بھرے آئے میں دوڑ دان دام جو میں ونجا حسین نو پانی پیماوا میں ڈٹھے زمین ہلڑ پہ گئی ہے اسمال تو کھول دی بارے ہوئی ہے سرخ سیان دھاری دا ماحول بنے آئے میں ڈٹھا ہے تشمیر تیز تیز قدمہ نال پہ آئے سیداؤ میں نو معاف کرے آئے میں تو
پوچھیا اس کی دے گیا ہے میں کیا فرات تو پانی بھرے ہم آدھا کی دے کرنے ہی میں کیا میں حسین بھی باوڑا ہے کمینے ہاتھ تھکا کی دیا دا میں تلوار تے خنجر دا پانی پیوا چھوڑے نہ جا من سیراب اشکر داب او میں حسین پانی پیوا بہت سارے قاتل ویکھن سائیں کو لما فینال روایت دا زامنہ بہت سارے قاتل ویکھن جدہ منشا پوری ہوئیں دیئے وقت ٹور پاؤنگن اے واحد قاتل جڑا سر چاہ کے ٹورے آئے سجدہ اور رنج نہ ہوئے آئے ہوئے لفظ ناک سجدہ جڑے کتاب اچ پڑھے میں انہیں پڑھے آئے سر چاہدہ وقت زمین تے رکھ دا وقت چالے دا وقت ٹور پاؤنگا وقت رکھ دا وقت چاہ اور جناب دے سامنے